السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 223 224 پڑھیں گے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، اور ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھ کے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اور سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں نورانی قاعدے کی اور قرآن مجید کی تمام ترتیب موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کو۔ اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو اس نیک کام کا ثواب دیں، آمین۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أَنَّا شئتم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أَنَّا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا اوپر واو کے سب سے اوپر ایک چھوٹی مد ہے، اس کو ہم 3 انگلیوں کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ انکم
أنكم أن أنكم ملاقو أنكم ملاقو وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف کنایہ استعمال کر کے میاں بیوی کے خصوصی ملاپ کے بارے میں چند حقائق بیان فرمائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ واضح فرمائی ہے کہ میاں بیوی کا یہ ملاپ صرف لذت حاصل کرنے کے مقصد سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے انسانی نسل کی بڑھوتری کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ جس طرح ایک کاشتکار اپنی کھیتی میں بیج ڈالتا ہے تو اس کا اصل مقصد پیداوار کا حصول ہوتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی دراصل انسانی نسل بقا رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسری حقیقت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب اس عمل کا اصل مقصد یہ ہے تو یہ عمل نسوانی جسم کے اسی حصے میں ہونا چاہیے جو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پیچھے کا جو حصہ اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا اس کو فطرت کے خلاف جنسی لذت کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ نسوانی جسم کا جو اگلا حصہ اس غرض کے لیے بنایا گیا ہے اس تک پہنچنے کے لیے راستہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ اس حصے میں مباشرت کرنے کے لیے بس ایک ہی طریقہ جائز ہے، یعنی سامنے کی طرف سے۔ اگر مباشرت آگے ہی کے حصے میں ہو لیکن اس تک پہنچنے کے لیے راستہ پیچھے کا اختیار کیا جائے تو وہ کہتے تھے کہ اولاد ڈھینگی پیدا ہوتی ہے۔ اس آیت نے یہ غلط فہمی دور کر دی اور اللہ کے نام کو اپنی
قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کسی وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر قسم کھا لیتا ہے کہ فلاں کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ نیک کام ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھا لی تھی کہ آئندہ وہ ان کی مالی مدد نہیں کریں گے۔ یا جیسے روح المعانی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے بہنوئی کے بارے میں قسم کھا لی تھی کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گے اور نہ ان کی بیوی سے ان کی صلح کرائیں گے۔ یہ آیت ایسی قسم کھانے سے منع کر رہی ہے، کیونکہ اس طرح اللہ کا نام ایک غلط مقصد میں استعمال ہوتا ہے، اور صحیح حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی نامناسب قسم کھا لے تو اسے توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔